والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مسئلہ الہ اور مسئلہ توحید یہ قرآن مقدس کا بنیادی مسئلہ ہے، اور اس مسئلے پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی نجات کا مدار رکھا ہے، اور اسی پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شرح آفاق تصنیف حجت اللہ البالغہ میں فرمایا کہ توحید خداوندی اللہ کو ایک ماننے کے 4 درجات ہیں۔ فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ لِلتَّوْحِيدِ 4 مراتب، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے 4 مرتبے اور 4 درجے ہیں۔ ان میں سے پہلا درجہ جو ہے احداہا حصر وجوب الوجود فیہ تعالی فلا یکون غیرہ واجبا، یعنی وجوب الوجود اور قدم کو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ مختص ماننا، اس کے علاوہ ہر چیز ممکن، فانی اور حادث ہے۔ پہلے اس کا وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، پھر ایک نہ ایک دن ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا پہلے وجود نہیں تھا، چاہے وہ انبیاء ہوں، ملائکہ ہوں، جنات ہوں، زمین و آسمان، غرض ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کا پہلے وجود نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو وجود دیا، عدم سے وجود میں لے کر آئے اللہ تبارک و تعالی، پھر ایک نہ ایک دن ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ اگر کوئی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، تو وہ ایک اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک ہے۔ پہلی دلیل اس پر قرآن مقدس کی سورۃ القصص 20واں پارہ آیت نمبر 88، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ علامہ امادی تفسیر ابو السعود میں لکھتے ہیں وَإِنَّمَا عَدَاهُ كَائِنًا مَا كَانَ مُمْكِنٌ فِي حَدِّ ذَاتِهِ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ اپنی ذات میں ممکن اور محل ہے فنا کا۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اپنی ذات کے اندر ممکن ہیں اور فنا کا محل ہیں، انہوں نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ علامہ مظہری رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں لا شیء الا وجودہ مستفاد مستعار منہ، کہ ہر چیز کا وجود اللہ تبارک و تعالی سے مستفاد اور مستعار ہے، یعنی ہر چیز عدم سے وجود میں آئی ہے، پہلے اس کا وجود نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے اس کو وجود دیا ہے اور اس کو پیدا کیا ہے۔ دوسری دلیل 27واں پارہ اور سورۃ الرحمن آیت نمبر 26 اور 27، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کوئی زمین پر ہے فنا ہو جانے والا ہے، اور آپ کے پروردگار کی ذات باقی رہے گی جو بڑی شان و عظمت والی ہے۔ تیسری دلیل سورہ دہر آیت نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ضرور ایک ایسا زمانہ بھی آیا
کہ اس کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں والمراد بالانسان الجنس علی ما اخرجہ ابن المنذر عن ابن عباس، کہ آیت میں انسان سے جنس انسان مراد ہے، جس طرح ابن المنذر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے اس کی تخریج کی ہے کہ انسان سے جنس انسان مراد ہے، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے اولیاء ہو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہو، غرض کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی۔ اور امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْغَرْضَ مِنْ هَذَا التَّنْبِيهِ عَلَىٰ أَنَّ الْإِنسَانَ مُحْدَثٌ، خوب سمجھ لو کہ اس آیت سے غرض اس امر پر متنبع کرنا ہے کہ انسان حادث ہے، کہ انسان جو ہے وہ حادث ہے، ممکن ہے، فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے۔ اگر باقی رہنے والی ذات ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر بھی حدیث ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابتدا میں اللہ کا وجود تھا اور کوئی چیز موجود نہیں تھی، کسی چیز کا وجود نہیں تھا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے۔ تو خلاصہ کلام ان آیات کریمہ اور حدیث مبارکہ سے